بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ قصہ ہے اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف سے جو پیغمبر بھیجا زیادہ تر کر کے اس قوم کو اس پیغمبر کا ہی نام دیا، اس لیے جس قوم کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے اس قوم کو قوم نوح کہا گیا۔ حضرت نوح کی قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 یا 950 برس ان کے بیچ تبلیغ کی، اللہ کے دین کی دعوت دی۔ ان کی قوم نہ مانی، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور لڑکا سب بت پرستی میں لگے رہے۔ آخر میں تھک ہار کے انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی، انہیں حق کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور کچھ لوگوں کے علاوہ باقیوں نے ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ وہ اپنے کفر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی سی لکڑی کی ناؤ اپنی نگرانی میں تیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ایسے ہی عذاب نازل نہیں کرتا، پہلے وہ اس قوم کی اصلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے، تاکہ وہ رسول یا پیغمبر حق کی دعوت دے اور خوشخبری بھی دے، اور اس پر بھی وہ قوم نہ مانے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو پھر عذاب نازل کرتا ہے، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ نوح علیہ السلام پہلے سے ہی کارپینٹر تھے، انہوں نے ایک میدان میں ناؤ بنانا شروع کیا۔ ان کی قوم کے لوگ آ کر مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو، ریت میں ناؤ چلاؤ گے کیا؟ جب ناؤ بن کے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب جانور اور پرندے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو سب کو ناؤ میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے جی جان سے انت تک ہر طریقے سے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب قوم کے کچھ ہی لوگوں نے ایمان لایا اور باقی ضدی اور نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے رہ گئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، جھٹلا دیا، تو ہی میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ہماری نگرانی میں اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، اور جب ہمارا حکم ہو جائے تو تانور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانور اور پرندوں کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس میں بیٹھا لینا، اور گھر والوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ وہ سب پانی میں غرق کر دیے جائیں گے، اور پھر تم اور جو تمہارے ہمراہ ہو کشتی میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو کہنا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور یہ بھی کہنا، میرے رب، ہمیں برکت والی جگہ پر اتارنا، اور تو سب کو بہتر اتارنے والا ہے۔ اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی پر سوار کر لیا تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور تیز موسلادھار بارش ہونے لگی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کفار اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہ پر جانے لگے، تب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کافر بیٹا پہاڑی پر جا رہا ہے،
تو نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، بیٹا جلدی سے ناؤ میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑی پر جا رہا ہوں، وہاں میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی نہیں بچنے والا، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونچی لہر اٹھی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ حضرت نوح نے کہا، میرے اللہ، میرا بیٹا میرے اپنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں اس بات کا علم نہیں، اس کے بارے میں سوال مت کرو، وہ تمہارے اپنوں میں سے نہیں تھا، تمہارے اپنے وہ ہے جو ایمان لائے۔ کئی دنوں تک موسلادھار بارش ہوتی رہی اور زمین سے پانی نکلتا رہا، جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سبھی کافر اور اس کے بت اور جو کچھ بھی زمین پر تھا سب پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا روک دے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی اگلنا بند کر دے۔ کشتی کئی دنوں تک پانی میں تیرتی رہی۔ کشتی میں چوہے ہو گئے جو اناج کے غلے کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، شیر کی پشت پر ہاتھ مارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پشت پر ہاتھ مارا تو بلی پیدا ہو گئی، اس نے سارے چوہے کو کھا لیا۔ اسی طرح کشتی میں گندگی پیدا ہونے لگی تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاتھی کی پشت پر ہاتھ مارو۔ جب نوح علیہ السلام نے ہاتھ مارا تو خنزیر جانور پیدا ہوا اور اس نے ساری گندگی صاف کر دی۔ اب دھیرے دھیرے پانی کم ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی زودی نام کی ایک پہاڑی پر جا کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک کوے کو بھیجا کہ جا کر پتہ لگائے کہ پانی کتنا کم ہوا ہے۔ وہ کوا واپس نہیں آیا، اس کو جانور کھانے کو مل گئے، وہ انہی کو کھانے میں مست ہو گیا اور اپنا کام بھول گیا۔ اس لیے کوے کے حق میں دعا ہے کہ وہ مردہ ہی کھائیں گے اور لوگ ان سے بہت زیادہ نفرت کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے پھر ایک کبوتر کو باہر کی خبر لانے کو بھیجا۔ وہ پہلی بار واپس آیا تو اس کے پیروں میں پانی لگا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی پانی پوری طرح خشک نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسے بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیروں میں کیچڑ لگا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی زمین خشک نہیں ہوئی۔ پھر تیسری بار بھیجا تو اس کی چونچ میں ایک پودا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین خشک ہو چکی ہے، اس لیے کبوتر کے حق میں دعا ہے کہ وہ دانے کھائے گا اور لوگ اسے پیار کریں گے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر پھر آباد ہوئے اور انہی سے انسانی نسل آگے بڑھی۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔